السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکے۔ تو چلیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری بہت ہارر سٹوری ہے اور یہ سچی آپ بیتی ہے، تو ریکویسٹ ہے کہ اسے اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ تو چلیے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ سردیوں کا ہے۔ میں ہر روز رات کو نانا ابو کے گھر جاتا تھا اور جب واپس آتا تو ایسے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ قدموں کی آواز میں مڑ کر دیکھتا تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ دوسری رات کچھ اس سے بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ مجھے پیچھے سے آواز آئی، منتظر۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اس رات میرے اندر خوف پیدا ہوا۔ اچھا، ایک اور بات، میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں جس کا نام کوڑے خوشاب ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک بہت بڑا قبرستان تھا اور بہت خوفناک، ایک بہت اونچا قبرستان جہاں دن کو جاتے تو خوف آتا تھا۔ میرے دادا ابو سلطان صاحب سے سنتے رہتے تھے کہ اس قبرستان میں ایک خوفناک چڑیل رہتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں زوال آیا، سارے قبرستان دریائے جہلم میں بہہ گئے۔ کٹاؤ کی وجہ سے تو گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا جتنی بھی قبرستان کی مخلوق تھی، آزیب اور بڑھاوے اور چڑیل تھی، سب ہمارے گاؤں آ گئے ہیں۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہوتا تھا۔ اب پچھلی بات کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی، منتظر۔ اس دن کے بعد میں رات کو کم باہر جاتا تھا۔ ایک دن نانا ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تو امی اور میں نانا ابو کی تیمارداری کرنے گئے۔ امی تھوڑی جلدی آ گئی اور میں ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ وہاں بیٹھ گیا۔ جب نانا ابو کو آرام آیا تو رات 12 بج گئے تھے۔ میں نے سوچا اب واپس گھر چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا تو ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ایک چھوٹی سی بچی پرانے مندر کے پاس رو رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، اتنی رات کو یہ معصوم بچی کیوں رو رہی ہے؟ تو جب میں قریب جانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک چڑیل بن گئی۔ سردیوں کی سرد راتوں میں مجھے پسینہ آنے لگ گیا۔ اللہ اکبر! اب آپ کو چڑیل کی شکل بتاتا۔ اس کی آنکھیں ٹیڑھی اور چہرے پہ سیاہ بال، بڑے دانت اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اس کی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں بے حس جیسے جم سا گیا اور دل ہی دل میں نادے علی پڑھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک سفید لباس میں ایک فقیر نمودار ہوا۔ اس نے کچھ پڑھا اور وہ غائب ہو گئی۔ اس سفید ریش والے بزرگ نے کہا کہ اگر تو نادے علی نہ پڑھتا تو یہ تجھے مار دیتی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بزرگ کو کیسے پتا چلا کہ میں نادے علی پڑھ رہا تھا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو آپ کو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔